تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تخرج الزکوٰۃ من مالک، اپنے مال سے تو زکوٰۃ نکال دے، اس لیے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ نکالے گا فَإِنَّهَا طُہْرَةٌ تَطَہَّرُكَ، تو وہ پاک ہے اور اس مال کو بھی وہ پاک کرنے کے ساتھ یہ 5 عمل جو بندہ مومن کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں آتا رجل من تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی تمیم کا ایک شخص تھا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انی ذو مال کثیر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مالدار بنایا ہے، کافی مال میرے پاس موجود ہے، وذو اہل و مال، اور میرے اہل بھی ہیں یعنی میرے بچے بھی ہیں، اچھا خاصا پریوار میرا موجود ہے، خاندان موجود ہے، مال بھی ہے، پریوار بھی ہے، خاندان بھی ہے، اور یا رسول اللہ فاخبرنی کیف اصنع، اب مجھے آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، وکیف انفق، اور کس طریقے سے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یعنی طور طریقہ آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تخرج الزکوٰۃ من مالک، اپنے مال سے تو زکوٰۃ نکال دے، اس لیے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ نکالے گا فَإِنَّهَا طُہْرَةٌ تَطَہَّرُكَ، تو وہ پاک ہے اور اس مال کو بھی وہ پاک کر دے گا، یعنی زکوٰۃ نکالنا تیرے مال کو پاک کر دے گا اور تیرا مال پاک ہو جائے گا، طاہر ہو جائے گا، اور پھر پاک چیز جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، ہمیشہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ناپاک کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کا جو رشتہ ہے اس کو جوڑ کر کے رکھ۔ اب ہم نے تو اس پہ تو میں بہت زور بھی دیتا ہوں اپنی تقریروں کے اندر کہ ہمارے یہاں کیا آتا ہے، روٹھنے کا، رشتہ کاٹنے کا، اپنا منہ ادھر چڑھا لینے کا، بات چیت اور سلسلہ گفتگو منقطع کرنے کا، یہ رواج بہت زیادہ چل پڑا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے رشتے جوڑ کر کے رکھنے چاہیے، رشتے توڑنے نہیں چاہیے۔ یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات مبارکہ ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا حق پہچان، والجار پڑوسی کا حق پہچان، والسائل اور جو سائل ہے سوال کرنے والا ہے اس کا حق پہچان، یہ ایک بندہ مومن کا کام ہونا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من جاء بہن ما ایمان دخل الجنہ، 5 خصلتیں، عادتیں، خصوصیتیں، چیزیں ایسی ہیں ایمان کے ساتھ جس بندے کے اندر یہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ من حافظ علی الصلوات الخمس، کہ جو بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، یعنی 1 وقت جو پڑھے گا وہ بھی بے نماز، 2 وقت پڑھے گا وہ بھی بے نماز، 3 وقت پڑھے گا وہ بھی بے نماز، 4 وقت پڑھے گا تب بھی بے نماز۔ نمازی وہ ہے جو 5 وقتہ نمازی ہو، 5 ٹائم نماز ادا کرے۔ تو اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ نمازیں چھوڑ دے گا اور کچھ پڑھے گا، تو پھر جو چھوڑے گا انہی کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، بعد میں ان کی قضا کرے، اور جو پڑھ چکا ان کی قضا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو نمازیں اگر جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، غیر یعنی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں تو ایسی صورت میں بعد میں حساب کر کے ان نمازوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کی کیفیت بھی آقا کریم علیہ السلام نے بتائی کہ نماز پڑھتا کیسے ہے۔ علی وضوءہن، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وَرُكُوعِهِنَّ، اور پھر اس کا رکوع جو ہے وہ بھی سنت کے اور شریعت کے مطابق ہو، وَسُجُودِهِنَّ، اور اس کا سجدہ بھی، وَمَوَاقِعِتِهِنَّ، اور وقت کے اوپر نماز ہو۔ اس طریقے سے پہلی بات جو بندہ مومن نماز ادا کرے گا، وَصَامَ رمضان، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزہ رکھے گا، اور تیسرا عمل وَحَجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہو تو وہ حج کرے، اور اس
اس کے بعد ارشاد فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، اور پھر وہ پانچواں عمل یہ ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ دے گا جسے وہ پاک رکھتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، تو جسے وہ محبوب رکھے، تو وہ زکوٰۃ بھی وہ دے محبوب مال میں سے۔ تو یہ 5 چیزیں جس بندہ مومن کے اندر پائی گئی مع ایمان، ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر ان چیزوں کی ویلیو بالکل نہیں ہے۔ ان کی ویلیو تب ہوگی جب ایمان ساتھ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے ساتھ یہ 5 عمل جو بندہ مومن کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، جس جنت کے دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے درس کی یہ آخری حدیث، یہ راوی اس حدیث پاک کے یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، کہ میں ایک سفر میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ، تو اب ہم جب قریب پہنچے وَنَحْنُ نَسِيرٌ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بھی، اب جب ہم چل رہے تھے نا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جس عمل کے ذریعے جو عمل مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، وہ عمل آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو ویباعدنی من النار، اور جہنم سے جو دور کر دے۔ کیوں میں یہ کہتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ یہ آخری ڈگری ہے۔ اس سے بڑی نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی پوسٹ ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی رتبہ ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے کہ عذاب الہی سے بچ کر کے بندہ مومن اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے حصہ پا لے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں اور اس سے بڑھ کر کے کوئی بندہ کامیاب نہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے قد افلح المؤمنون، اس طرح کے مومن کامیاب ہیں جو آخرت کے اندر جو مومن کامیاب ہو جائیں۔ تو اب میں یہ عرض کروں کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہی سوال کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے، مشہور فقیہ صحابی ہیں، یہ قاضی القضات ہیں، تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لقد سألت عن عظیم، کہ اے معاذ ابن جبل تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ بہت بڑی چیز، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے کہ انسان جنت کے اندر جو آخری منزل ہے، آخری ٹھکانہ ہے بندے کا، وہاں پہنچ جائے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا بہت بڑی چیز کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اکبر، اور یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ ہر بندہ نہیں جہنم سے بچ سکتا، ہر بندہ نہیں جنت کے اندر جا سکتا، یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانی فرما دے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال کے اندر کسی کو کسی طرح کا شریک نہ ٹھہرائے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جو بندہ ہو۔ تو الحمدللہ ہماری جو اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ہیں نا، صبح جو ہی فجر کی نماز ہوتی ہے نا، ہم کتنے زور سے پڑھتے ہیں حق لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ باقی خاموشی سے اعلان کرتے ہیں، باقی خاموشی سے پڑھتے ہیں، اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ خصوصیت بھی اللہ نے اہل سنت و جماعتی کو عطا کی ہے۔ تو ایک تو اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ یہ عمل ایسے ہیں جو انسان کو جہنم سے دور رکھ کر کے جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے اس کو بھی حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اور حضرت امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اساس، دین کی بنیاد اور دین کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی عنایت ہے اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جس کو خدا کا دین سمجھ میں آ جائے۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا شفینا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ درس قرآن درس حدیث کو عام سے عام تر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اچھائیاں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بے حیائیوں سے برائیوں سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام پہ رحم و فضل و کرم و احسان فرما، ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر سے بہتر فرما، شر نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔